السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام اردو میں ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مسلمانوں کے قرآن مجید سے بعد اور بیگانگی کے اسباب اور اس ناشکری کے نقصانات۔ یعنی آخر قرآن شریف سے لوگ کیوں بیگانے ہو گئے ہیں؟ زیادہ زیادہ کریں گے، تلاوت کر لیں گے، لیکن یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ حالانکہ یہ چیز ہم کسی بھی کتاب کے ساتھ ایسے نہیں کرتے۔ جو بھی کچھ پڑھتے ہیں، کوئی اسٹوری پڑھتے ہیں تو مزے لینے کے لیے پڑھتے ہیں نا، صرف لفظ پڑھنے کے لیے تو کوئی بھی چیز نہیں پڑھتا۔ یہ ٹریٹمنٹ ہم قرآن سے کیوں کرتے ہیں، اس کا اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک پروفیسر صاحب نے ایک مضمون چھاپا تھا میثاق میں، جو تنظیم اسلامی کا رسالہ ہے، اور میں آج اسی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف ہے کیا؟ قرآن شریف صرف ایک اخلاقی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہاؤ ٹو لیو، زندگی کیسے گزاری جائے، خاندان کیسے پلیں گے، بچوں کو کیسے پالا جائے، حکومت کیسے بنے گی، وزراء کس قسم کے ہوں گے، اور اسے نافذ کرنے کے لیے متکلمین کے بجائے مجاہدین کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ملک میں جب نظام بگڑ گیا، قرآن کے نظام لانے کے لیے تو پھر لڑنا پڑے گا نا، چوروں سے، عام آدمی سے تو نہیں لڑیں گے۔ یہ چور، ظلم کرنے والے 5% ہیں، اس لیے اگر یہاں پہ 10% ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو 5% کو تو شکست دے دیں گے۔ تو میرا ذاتی تجربہ، پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ منطق، فلسفہ اور یہ بالکل ان چیزوں پہ زور دینے کی وجہ سے جو انسان میں نظام کی تبدیلی کا جذبہ ہے نا، وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے، گزر جائے گی، کھیل تماشے کی طرح ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو لیکن جو لمبی زندگی تم رہو گے وہ آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل رہنے کی وہ زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کاش آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل چیز وہ ہے۔ یہ تو لمحے میں گزرنے والی زندگی ہے۔ یعنی تمہاری دنیا کی زندگی دراصل دھوکے کی پونجی ہے، یہ حقیقی ریئل نہیں۔ حقیقی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، لہٰذا اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ جب یہ قرآن شریف نازل ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سال جب یہ قرآن نازل ہوا تو انہوں نے نہ کوئی منطق نکالا، نہ کوئی کلام، نہ کوئی فلسفہ، نہ بحث ذات صفات، یعنی ابھی ہمارے ہاں جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا۔ نہ بحث خیر و شر، نہ بحث جبر و اختیار، نہ بحث حدوث و قدم عالم، نہ بحث حشر اجساد، نہ بحث وزن اعمال، نہ کیفیت رویت باری تعالیٰ، نہ کیفیت جنت و دوزخ، کیفیت وحی، نہ ماہیت نفس ناطقہ، نہ ماہیت روح، نہ چگون کی اتصال، یعنی ان چیزوں پہ نہیں کیا۔ صرف یہ دیکھا کہ قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے اور کیا عمل کریں گے۔ کیونکہ قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کے بنا پر ساری دنیا سے جنگ مول لی۔ قرآن شریف ہے ساری دنیا سے جنگ کیا۔ سب سے پہلے مشرکوں کو ختم کیا۔ مشرک کون ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ اللہ ایسے نہیں مانے گا جب تک کسی مرے ہوئے بزرگ سے سفارش نہیں کروائیں گے۔ یہ شرک ہے۔ کسی مرے ہوئے بزرگ سے اللہ کو نہیں سفارش کروائیں گے، کام نہیں ہوگا، یہی شرک ہے۔ ہندوؤں کا یہی شرک مکے میں۔ پھر اس کے بعد شرک ختم کیا۔ مکے میں 360 زیارتیں رکھی ہوئی تھی ولی اللہ اور بزرگوں کی، اور ان کے آگے پیٹیاں رکھی تھیں۔ قرآن پاک نے کہا لا الہ الا اللہ، منع سارے کام اللہ اکیلے کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ اٹھاؤ سب چیزیں۔
تو ان کو ختم کیا، پھر یہود کو زہر کیا، بلکہ ختم کر دیا یہودوں کو، پھر کرسچنز کو محکوم بنایا، فرانس پہ قبضہ، اسپین پہ قبضہ، پوری ویسٹرن یورپ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور دونوں کو خارج البلد کیا، اور اسلامی حکومت مکہ مکرمہ سے دونوں کو بھگا دیا۔ پھر عراق اور ایران کو فتح کیا، مجوسیت، مزدکیت، مانویت کو ختم کر دیا، پھر شام، روم، ایشیا کوچک کو فتح کیا، اور انسان پرستی کو ختم کیا۔ اللہ کی پرستی کرو اور انسانیت کی پرستی ختم کرو۔ گویا قرآن پاک نے ان اقوام کو دشمن بنایا، بت پرست، ستارہ پرست۔ بت پرست کون ہے؟ جو کسی بزرگ کی مورتی بنا کے اور اس کے آگے یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ مورتی جو ہے وہ بزرگ تک آواز پہنچاتی ہے، وہ اللہ سے کام کرا کے دے گا، وہ بت پرست ہیں۔ ستارہ پرست جو کہتے تھے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ ہمارا حال بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں۔ آفتاب پرست کچھ لوگ سورج کو خدا سمجھ کر پوجا کرتے تھے۔ انسان پرست کچھ لوگ انسانوں کو خدا سمجھ کے پوجا کرتے ہیں۔ مجوسی، مزدکی، مانوی، یہودی، عیسائی، دوسرے لفظوں میں اسلام نے پہلی صدی ہجری میں ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا دیا۔ اب مسلمان قرآن سے دور کیوں ہیں؟ زیادہ زیادہ کریں گے تو تلاوت کریں گے، کبھی معنی کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے اللہ کہتا کیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی مذاق کسی بھی دنیا کی کتاب سے نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہودیوں نے ہم سے انتقام لیا ہے۔ یعنی یہودیوں میں 30 ہجری میں عبداللہ بن سبا یہودی منافقانہ طور پر اسلام لیا، بن گیا مسلمان پر تھا منافق، اور اس نے مسلمانوں کی خدا پرستی کے بجائے انسان پرستی کی تعلیم دی۔ یعنی کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ ہے، اس کو سجدے کرو، اس کی بات کرو۔ اس طرح اسلام میں ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جس نے قرآن کے بجائے ایک خاندان کو، اللہ کے بجائے ایک شخص کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لیا۔ اس طرح ایک فرقہ بندی بھی پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری، تصوف۔ بقول علامہ اقبال تصوف کیا ہے؟ کہتا ہے علامہ اقبال، مست رکھو ذکر و فکر کی صبح گائی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مانا دنیا میں کوئی کام نہیں کرنا، وہی بس بیٹھ اللہ اللہ کرنو آ، رگو ذکر کयो کندو پیو ہلے، پر کہیں مظلوم جی مدد نہ ہے کرنی، کہیں غریب جی مدد نہیں کرنی ہے، کسی ظالم سے ہاتھ نہیں اٹکانا، وہ ذکر میں لگا پیا ہو جو یہ تصوف۔ جو خدا کا نام لے سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے، یا غور کن یا ماण्हुनि کے دفن کرنے والا۔ انہی کھاں پو ٹریوں سبب قرآن سے دوری کا ہے اشتغال بالحدیث۔ کہتا ہے پروفیسر صاحب لکھتا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کی چھان پھٹک میں مسلمان اس قدر بزی ہو گئے کہ قرآن کی طرف توجہ نہ کر سکے جس کا وہ مستحق تھا۔ اس طرح قرآن پس منظر میں چلا گیا۔ پھر فقہ میں پڑ گئے۔ قرآن سے بود و بیگانگی کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ حکومت میں عہدہ حاصل کرنے کے لیے، میجسٹریٹ یا جج بننے کے لیے صرف فقہ کی ضرورت تھی۔ جب اسلامی حکومت تھی تو جو قاضی بنتے تھے صرف وہ جو فقہ جانتے تھے، لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن، لیکن قرآن نے، اس لیے مسلمانوں کی توجہ تحصیل فقہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ سب انٹیلیجنٹ لوگ فقہ حاصل کرنے لگے۔ ملوکیت، بادشاہت، کنگڈم، جب مسلمانوں میں بادشاہت قائم ہو گئی تو قرآن سے بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب مسلمانوں میں ملوکیت یعنی کنگڈم شپ مستحکم ہو گئی تو بادشاہ اور سلاطین علماء کو مشوروں کے رنگ میں حکیم دیا یا حکم کے رنگ میں مشورہ دیا۔ تو مسلمان کی توجہ حدیث اور فقہ پر مضبوط کر دو، اور اپنے حلقہ درس قرآن میں قرآن کی تعلیم عام مت کرو، کیونکہ بہرحال اس پہ زد بادشاہوں پہ پڑتی تھی۔ اس لیے نہ گردن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نرم گرم ہے گرامی احرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی نے جو سورج اور چاند کو قبضے میں کیا ہوا ہے، جبھی تو جو ہے سورج اپنی جگہ پہ ہے، چاند کلی یجری لاجل مسمى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ کہتا ہے دیکھا پاور تمہارے رب کا، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، پوری کنگڈم اسی کی ہے۔ کاغذ، تنکا، مکوڑا، کیڑا، سورج، چاند سب اس کی بنائے۔ والذین تدعون من دونی، اس لیے ایسے خالق کو چھوڑ کر
تم کسی اور سے جس سے مانگتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی پاور نہیں رکھتا اس کی کوئی چیز، بلکہ کھجور کی گٹھلی بھی اللہ کہتا ہے میرا ہے۔ ان تدعوہم، کیونکہ سارے اللہ کے ولی اس وقت جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کہتا ہے ان تدعوہم، اگر تم یہاں سے بیٹھ کر ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچے گی، آواز تو یہاں سے وہ دروازے تک باہر نہیں جا سکتی۔ تو جو 7 آسمان پہ اللہ کے ولی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ پرندوں میں ان کی روح ہے، اللہ کے رسول فرمایا تو کہتا ہے ان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ان تدعوہم، اگر ان کو پکارو گے، لا یسمعوا، نہیں سنیں گے، دعاءکم، تمہاری پکاریں، ولو سمعوا، پر فرض کرو سن بھی لیں، مستجابوا لکم، تیرا کام نہیں کریں گے کیونکہ پاور ہی نہیں ہے۔ پراپرٹی اللہ کہتا ہے میری ہے، میری چیز آپ کو اٹھا کے کون دے سکتا ہے؟ وہ یوم القیامت، اور یہ اللہ کے سارے ولی بزرگ قیامت کے دن، یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے، تمہیں بیزتا کریں گے اور تمہارے دشمن بنیں گے۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اللہ کہتا ہے یہ سیکریٹ باتیں، غیب کی باتیں، آسمانوں کی باتیں، جنت کی باتیں، اللہ کہتا ہے میرے علاوہ تمہیں کون بتا سکتا ہے؟ یا تو کوئی جا کے واپس آ جائے، کہتا ہے اللہ چاہے تو ماں ہی تو تاں کے بدائے سگا نا، منہ جیڑی گا خبر تائیں کیر ڈی دو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس لیے اللہ کے زمین میں سے کھاؤ پیو، لیکن حلال بھی ہو، طیب بھی ہو۔ حلال کا مطلب ہے رشوت کا پیسہ نہیں ہو، چوری کا پیسہ نہیں ہو، اور طیب کا مطلب ہے مردہ گوشت نہیں کھاؤ، سور نہیں کھاؤ، گدھا نہیں کھاؤ، کتا نہیں کھاؤ، طیب چیز کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ، اور حلال من حرام سے کمائی نہ کرو۔ وشکروا نعمت اللہ، اور پھر اللہ کی چیزیں استعمال کر کے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا۔ ان کنتم ایہا تعبدون، اگر واقعی اب اللہ والے ہو، اگر اللہ والے ہو تو یہ کام کرو۔ دوسرا چھٹا سبب جو قرآن سے دوری کا ہے وہ ہے مدرسوں کی تعلیم۔ جو آج کل جو مدرسوں میں تعلیم ہو رہی ہے جس کو بولتے ہیں درس نظامی، پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن سے مسلمانوں کی بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب اورنگزیب کے عہد میں ملا نظام الدین سہالوی نے مشہور عالم درس نظامیہ بنایا، جو گزشتہ 300 سال سے ہمارے عربی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، تو اس میں منطق کی تو 15 سبجیکٹ رکھے گئے، لیکن قرآن کے صرف 2.5 پارے، اور وہ بھی تبرک طور، اور وہ بھی آخری سال میں پڑھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ عربی مدارس کے طلباء کے دماغوں میں جو آگے چل کے علماء بنتے ہیں، قرآن کی اہمیت کم ہو گئی الا ماشاء اللہ۔ دوسرا 7واں سبب قرآن سے دوری کا، عربی زبان سے عدم توجہ، من عربی زبان ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ قرآن سے بیگان کی وجہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ تمام عالم اسلام مشرق ممالک میں دفتری زبان فارسی ہو گئی اور عربی کی حیثیت ختم ہو گئی۔ یعنی جب یہاں پہ انڈیا میں بھی دفتری زبان فارسی ہو گئی تھی، اسی لیے عربی ہماری زبان میں نہیں۔ کچھ افریقی ممالک ہیں ان میں عربی زبان ابھی تک ان کی سرکاری زبان ہے۔ انگریز آیا تو ہماری زبان انگریزی ہو گئی، اس سے پہلے فارسی تھی۔ دوسرا سبب ہے جاگیرداری۔ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جب کیا تو اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے چند خاندانوں کو بڑی بڑی جاگیراں دے کے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے گیا کہ لوگوں کو جوتے مارو کہ ہماری حکومت کو مانے اور ہمارے خلاف نہ ہو۔ تو یہ سارے جاگیردار جن کو جاگیریں ملی یہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور ملک کے غدار تھے، اور عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو جاگیریں دی گئی تھیں۔ تو قرآن سے دوری کی وجہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ داروں، نوابوں اور جاگیرداروں کو قرآن میں اپنی موت نظر آتی ہے، کیونکہ اگر یہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، مانا کریں گے تو ان کی موت ہے اس میں۔ اسلام میں کہاں ہے کہ تم اتنی بڑی جاگیریں رکھو، بلکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں ان کا ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ صحیح مجھے غلطی ہو گئی ہے، میں نے 40 دن تک جو میری کنکی یا چاول ہے میں نے اسٹور میں رکھے تھے کہ مہنگا ہوگا تو بیچوں گا، لیکن اب میں نے سنا ہے کہ یہ حرام ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس کو جواب دے دیا گیا کہ اگر تم اس کو مفت میں بھی دے دو گے پھر بھی تیرا گناہ کم نہیں ہوگا۔ 40 دن ذخیرہ کرنے کے بعد اگر وہ چیز تم مفت میں بھی بانٹ دو پھر بھی تیرا گناہ کم۔ تو یہ ہے نا موت ان کی، حکومت اور دولت کا حصول۔ قرآن سے بیگان کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ جب عوام اور خواص حکومت اور اس کے نتیجے میں دولت سے مستفید ہوئے، یعنی حکومت کے لوگوں کو، وزیروں کو کروڑوں اربوں روپے ہو گئے،
اور خواص کو ہو گئے تو تمام عیب ان میں پیدا ہو گئے جو حکومت دولت کے نتیجے میں ہوتے ہیں، مثلا عقیدے کی خرابیاں، غیر اسلامی رسومات وغیرہ وغیرہ۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے برخور از قرآن غر خواہی ثبات در ضمیرش دیدہ ام آب حیات، یعنی اے مسلمان اگر دوام اور ثبات اور قوت مانا تم غلبہ چاہتے ہو تو قرآن کے سامنے دستے سوال دراز کرو، قرآن سے علم حاصل کرو، اس کے آگے ہاتھ کھولو، اس لیے کہ مجھے قرآنی کے مفکی چشم میں آب حیات کا سرام ملا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے اس کے خزانے سے ہر چیز ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی زمانہ آئے گا تو ایسے نوجوان پیدا ہوں گے، احداث الاسنان صفحاء و احلام یقولون من خیر قول الناس، کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کی بات کریں گے لیکن لا یجاوز تراکیہم، لیکن ان کی مانا نہیں کریں گے، ان کے گلے سے اترے گا نہیں، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، اچھی اچھی تلاوتیں کریں گے، لیکن پھر ایسے لوگ یمرکون، میں اس کا ترجمہ اردو میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو نوجوان ہوں گے، بے وقوف ہوں گے، لوگوں میں سب سے بہتر باتیں کریں گے، یعنی بڑی بڑی باتیں کریں گے، تقریریں کریں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے اس طرح بے فیض رہ جائیں گے جس طرح تیر شکار سے بے نشان گزر جاتا ہے، جو ان سے ملے ان سے قتال کرے کیونکہ ان کو قتل کرنا اللہ کے اجر۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا، یہ تو ایک حدیث شریف کا لفظ ہے کہ یہ آپ کو گمراہ کریں گے تو ان سے بچیں۔ باقی اللہ نے فرمایا کہ اکثریت گمراہ ہے۔ قرآن شریف میں اچھے تو سورہ انعام، ان تطع، اگر تم پیچھے چلو گے، اگر اطاعت کرو گے، اکثر من فی الارض، زمین میں اکثریت کے پیچھے، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثریت تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ کیوں؟ یتبعون الا الظن، کیونکہ اکثریت قرآن کی معنی ہی نہیں کرتی، یہ تقریریں لوگوں کی سن سن کر یا باتیں سن سن کر اپنا دین بناتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اسی پہ اپنی تقریریں کرتے ہیں یا عمارتیں بناتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بڈائی ایک انقلابی شاعر تھا جس نے اپنے شعروں میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ خود اس نے کہا ہے کہ جے تو بیت بھائیں سے آیتوں آہن، کہتا ہے یہ میرے جو بیت ہیں یہ آیتیں ہیں، نیو من لائن، یہ جا کے دل کو ملاتے ہیں، نیو من لائن پریا سندی پارڈے، اوپر اللہ کے ساتھ۔ تو شاہ لطیف کہتا ہے کہ جتنے بھی میرے شاعر ہیں وہ قرآن کی آیتیں ہیں، اور واقعی ایسے ہے۔ 60 to 70% شاہ لطیف کے اشعار کا میں نے نکالا ہے کہ کس آیت کا اس نے ترجمہ کیا ہے، لیکن 30% یہ ہندوؤں نے یا دوسروں نے اس میں ڈالا ہوا ہے جس کا قرآن سے تعلق نہیں۔ شاہ عبداللطیف کے جس شعر کا قرآن سے تعلق نہیں، کسی آیت کا معنی نہیں، میں اس کو شاہ کا شعر ہی نہیں مانتا، کیونکہ وہ خود کلیم کرتا ہے جے تو بے تبھایاں سے آیتوں آہن، نیو من لائن پریا سندی پارڈے۔ اس کے بعد شاہ لطیف اسی آیت کا ترجمہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ، اگر اکثریت کے پیچھے زمین میں چلو گے تو میں گمراہ کر دیں گے، کیونکہ یہ سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں۔ شاہ لطیف چاہے تو اکھ الٹی دھار وَوں اُبتو آمسی، یعنی اگر آم ادھر جا رہا ہے تو تم الٹو وہ، جے لہوارو لوک وہ ہے، اگر لوگ نیچے جا رہے ہیں تو اونچو وہ ابھار تو تم اوپر کی طرف جاؤ۔ منجھا نوح نہار، لیکن تیری نظر اللہ کی طرف ہو، پر پٹھی رو پریے ڈے، لیکن تیرا چہرہ پریے جے رب جی طرف ہو جائے، مانن دے پٹھی ہو جائے۔ اسی لیے علامہ امام عبید اللہ سندھی جنہیں قرآن ہم پڑھتے ہیں نا الحمد شریف میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دالین کا مطلب ہے کہ نصارہ، لیکن امام عبید اللہ سندھی کیا کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا، اصل میں اس دور کا ظالین وہ ہے، گمراہ وہ ہے۔ امام ولی اللہ دہلوی نے ہمارے زمانے کے لوگوں کو لیے قرآن سمجھنے کی تمام لفظی معنوی دقتیں دور کر دی ہیں۔ اب اس کتاب عظیم کو سمجھنا نہایت آسان ہو گیا۔ اب بھی یہ کہنا کہ قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آتا پرلے درجے کی گمراہی اور ضلالت ہے۔ یعنی قرآن کی جو لفظی معنی ہے، ایک ان پڑھ بکرار بھی اگر اس کو کوئی بچہ پڑھ کے ترجمہ بتائے گا اس کو پتہ چل جائے۔ اللہ میں سے جیسے میں بیچ میں سے اٹھاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں میرے پاس نہیں ہے، کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی
اور اس کے بھائیوں کے قصے میں آپ لوگوں کے لیے نشانی ہیں۔ اور جب اس نے اپنے یوسف علیہ السلام کو کہا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ ہم بہت بڑا جھتھا ہیں اور ہمارے باپ ہی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں یا اسے کسی سنسان جگہ پہ چھوڑ کے آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا باپ ہمارے لیے متوجہ ہو جائے گا۔ اب یہ ترجمہ کیا نا میں نے، کیا ہے اس میں، یا اس میں کوئی آپ کو استاد چاہیے؟ بیچ میں سنیں، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کا لشکر بنایا، اور جب آئے ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چونٹیاں جا رہی تھیں، تو ایک چونٹی نے اناؤنسمنٹ کی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں بھاگ کے چھپ جاؤ کہ کہیں شیطان سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں سے کچل نہ دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ اناؤنسمنٹ سنی تو مسکرا دیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے نعمت دی ہے اور میرے باپ پر نعمت دی ہے، اور میں اسی وجہ سے مجھے توفیق دو کہ میں نیک عمل کروں اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کرو اور سچے بندوں میں۔ اب یہ ترجمہ کیا نا میں نے، اس میں کیا ہے؟ تو اسی لیے یہ کہنا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یہ مولانا عبید اللہ سندھی کہتا ہے یہ ظالین، یہ الحمد پانچو غیر المغضوب علیہم ولدالین، مانا ہمیں شامل نہ کرنا ان میں لوگوں میں۔ تو یہ ظالین وہ ہیں جو کہیں کہ بابا قرآن مشکل ہے، استاد کھپے۔ استاد چاہیے فقہ بنانے کے لیے، استاد چاہیے تفسیریں لکھنے کے لیے، ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو اس کے استاد چاہیے، بلکہ سن کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کا اللہ خیر چاہتا ہے، یفقہہ فی دین، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، عقل دے دیتا ہے دین کے بارے میں۔ یا ترجمہ سن لیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت معاویہ سے روایت کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عنایت فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا، ترجمہ بے شک ہم نے نازل کیا تم لوگوں کی طرف ایک کتاب، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری کتاب فیہ ذکرکم، اور دس بک از اباؤٹ یو، یہ اس کتاب میں تیرا ذکر ہے، صرف تہاں جی گالا، تجھی گالا، ہن دے جی گالا، افلا تیکلون عقل کو نہیں وچھا، چریا ہو چھا جو ہن کے بدھو مانا نہ تھا کہو۔ اللہ فرمائے تو وما علمناہ شعر، پانچے نبی سائیں کے منہ کو شعر و شاعری کان سکھاریا، ہی شعر نہ ہے، وما ینبغی لہ، نبن جو شان دا شعر چون، ان ہو الا ذکروں و قرآن مبین، بلکہ ہی قرآن این چٹو مبین مانا میں سبلو قرآن چھاجے لائے، کس لیے؟ لینذر من کان حیوں، کہ جو ابھی مرے نہیں ہیں ان کو ڈرائیں۔ کیا مطلب؟ کبھی یہ مردوں کے اوپر نہیں پڑھنا، کس کے لیے؟ لینذر، کہ ڈرانے واسطے من کان حیًا، جو اجاں موا نہ ہیں، ہی قرآن آہے زندہ جلائے، موہن جو ہے نا قرآن سے کو تعلق کونے کو، اگر موہن جو قرآن سے کوئی تعلق ہوگا تو پھر اخباریں بھی پڑھ کے دیں، قبرتے ونی کاوش پڑھی بدایوس، ہاں ڈان پڑھ کے سناؤ، نہیں، اس قرآن کا مردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کون کہتا ہے؟ خود قرآن کہتا ہے لینذر من کان حیًا، اور ڈرانے واسطے جو ابھی مرے نہیں ہیں، ویحق القول الکافرین، اور کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مولانا عبید اللہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، یہ دعا ہے اہد یعنی ہدایہ سے، جس کی معنی ہے رہنمائی کرنا، یعنی جہاں پہنچنا ہے اسی منزل کی راہ بتانا اور چلانا۔ یہی آیتیں باقی مذہبوں پہ ہیں۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ رہنمائی فرما، اگر ہندوؤں کے وید اٹھاؤ تو اس میں بھی جو یہ آیت ہے اس کا ترجمہ ہے ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے راستے پہ لگا، یعنی ہندوؤں کے جو اصلی کتابیں ہیں وہ بھی قرآن سے ملتی جلتی باتیں ہیں، ان کے بھی مذہب سچے ہیں لیکن انہوں نے خراب کر دیا ہے، جس طرح اب ہم اپنے دین کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، شرک، بدعت، یہ ڈھول دھماکہ، جس طرح انہوں نے خراب کیا ہم بھی اس کے پیچھے پڑیں۔ لیکن اگر ان کے مذہبی کتابوں کو میں نے اسٹڈی کی ہے کہ تقریباً ان کی آیتیں بھی قرآن والی ہیں، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے، اسلام ایک ہی ہے، ہر مذہب کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے نبی ہر جگہ بھیجا ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں تحقیق جو میں نے پڑھی ہے
کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنا مذہب کو بھلا بیٹھے، لیکن ان کی کتابوں میں 60-70% آیتیں وہی قرآن والی ہیں جو ایک مثال میں نے آپ کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس قرآن پاک سے لو لگائے، ترجمے سے سنیں، اور رمضان شریف میں ہم یہاں پہ ملٹی میڈیا پہ قرآن ترجمہ دکھا کے تراویح کرائیں گے، پھر 4 رکعتیں دکھا کے پھر تراویح کرائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کے اور گھر والے، خواتین بھی یہاں 300 کے قریب آتی ہیں، ان کی اسکرین لگتی ہے، آپ لوگ آئیں اور آ کے اس میں اس تراویح ترجمے والی تراویح میں شامل ہو۔ 3 گھنٹے لگیں گے، اللہ کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔